وہ سر جھکائے سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب بلند عمارتیں اور خوبصورت دکانیں اس کی غربت کا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ٹریفک معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ فٹ پاتھ پہ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، لیکن اس کا دھیان اپنے گھر کی طرف لگا ہوا تھا۔ گھر میں مفلسی اور غربت کا ٹھکانہ تھا۔ تفکرات اور پریشانیوں کے سوا اس گھر میں کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال اندر ہی اندر میں کھائے جا رہا تھا کہ گھر میں اس کی بیوی اور 3 بچے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے 2 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ خود بھی بھوکا تھا۔ وہ مزدوری کرتا تھا۔ جس جگہ وہ گزشتہ دنوں کام کر رہا تھا، وہاں کام مکمل ہونے کے بعد مزدوروں کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ تقدیر بھی اس سے نالاں تھی، اس لیے اسے 3 دن سے کوئی کام نہیں ملا تھا۔ تھوڑی بہت جمع پونجی تھی جو کہ خرچ ہو گئی تھی۔ ہر چیز پر صبر کر لیا تھا، مگر بھوک پر صبر کیسے کیا جائے؟ بار بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے بچوں کے سسکتے ہوئے چہرے گھوم رہے تھے، جو اس سے روٹی کا تقاضا کر رہے تھے۔ اس نے کئی جگہ کام دیکھا، مگر اس کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ اس کی کسی سے جان پہچان بھی نہ تھی کہ کچھ روپے ادھار مانگ لیتا۔ سب سے پہلے وہ ایک آئل ڈپو پر رکا تھا۔ وہاں کئی ٹرک، گدھا گاڑیاں اور سوزوکیاں کھڑی تھیں۔ ان گاڑیوں پر تیل کے ڈرم چڑھائے جا رہے تھے۔ بہت سے مزدور اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ 2-3 آدمی چبوترے پر کھڑے تھے اور مزدوروں کو ہدایات دے رہے تھے۔ اس نے کچھ لمحے رک کر سوچا اور پھر چبوترے پر کھڑے آدمیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک آدمی چلا رہا تھا، دیکھ کے کالے خان، آنکھیں کھول کے، ابھی ڈرم گر جاتا، دھیان سے کام کرو، ٹانگ وانگ ٹوٹ جاتی تو بلا وجہ کی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی۔ اوے لمبو، تختہ سیدھا رکھ، اینٹ لگا نیچے، ہاں چھوڑ دے، بس ٹھیک ہے۔ دوسرا آدمی بھی اس کے قریب کھڑا تھا، بولا، اوے لمبو، اس سوزوکی میں کتنے ڈرم رکھے ہیں؟ لمبو نے گن کر بتایا، 5۔ آپ نے 5 ہی کہے تھے نا؟ ابے 6 کہے تھے، ایک اور چڑھا دو۔ دوسرے آدمی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رجسٹر دیکھا، لیکن صاحب جی ایک اور کیسے آئے گا؟ اب جگہ کہاں ہے؟ پہلا آدمی بولا، صاحب جیسا بولیں ویسا ہی کیا کرو، بیچ میں پخ پخ مت کر۔ غالباً سیٹھ صاحب کا چمچا تھا، جھنجھلا کر بولا۔ وہ امید و وہم کا شکار چبوترے کے پاس پہنچا اور آس بھری نظروں سے ان آدمیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کئی منٹ پسو پیش میں گزر گئے۔ آخر اس نے التجائیہ لہجے میں انہیں مخاطب کیا، صاحب جی، صاحب جی۔ صاحب جی رجسٹر میں غرق مغز ماری کر رہے تھے، اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، کیا ہوا بھائی، کون ہو تم؟ اس نے بمشکل تھوک نگلا، صاحب جی میں مزدور آدمی ہوں، یہاں کوئی کام مل جائے گا؟ اتنے میں باقی دونوں آدمی بھی اسے مڑ کر حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ کام کرو گے؟ رجسٹر والے صاحب نے کہا، کوئی ہے یہاں تمہارا جاننے والا؟ اس نے لاچارگی سے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا، صاحب جی جاننے والا تو نہیں ہے جی، کوئی نہیں ہے۔ ان صاحب نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر چل دو، بغیر ضمانت یا جان پہچان کے یہاں کوئی مزدوری کا کام نہیں کر سکتا۔ مگر جناب عالی، وہ ہکلانے لگا، میں کا کچا دھاگا ٹوٹ رہا تھا۔ کیا ہوا اقبال صاحب، کون ہے یہ بندہ؟ کالے خان کپڑے سے میلا منہ پوچھتے ہوئے قریب آیا۔ پتہ نہیں کون ہے، ایسے ہی منہ اٹھا کر چلا آیا ہے کہ کام چاہیے۔ اقبال صاحب کے انداز و اطوار میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں اقبال صاحب ایسے بھکاریوں کو۔ کالے خان نے اسے سرتپا کڑے تیور سے گھورا، کام کرتے ہیں اور پھر موقع پا کر کوئی نہ کوئی شے ایسے لوگ چوری کر کے نکل جاتے ہیں۔ چل بھائی چل دے یہاں سے، شکل دیکھ جا کے اپنی آئینے میں، کوئی مفت میں بھی کام نہیں کروائے گا، چل پھٹا کھا۔ کالے خان نے چٹکی بجا کر ہاتھ ہلا دیا۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں سمیٹتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ اپنی بے عزتی کا اسے کوئی ملال نہیں تھا، کیونکہ یہ بڑے لوگ اور بڑے لوگوں کے چمچے غریبوں کا اسی طرح سے مذاق ہی اڑاتے ہیں، ان کی دل آزاری کرتے ہیں۔ اسے افسوس کام ملنے کا نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ گھر نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ گھر میں بھوک کے جال میں پھنسے ہوئے چہرے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھیں گے، تب وہ کیا کرے گا، کیا جواب دے گا، کس طرح ان بھوکے اسیروں کو رہائی دلائے گا؟ اس پر مایوسی کی بڑی چادر آن پڑی تھی، جس نے اس کے پورے وجود کو ڈھانپ لیا تھا۔ وہ چلتا رہا، کئی جگہ اس نے کام کی بات کی،
مگر کہیں صرف 2 ٹوک الفاظ میں منع کر دیا گیا اور کہیں بے حد ذلیل کیا گیا۔ اس کی ذہنی کیفیت کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہ سنجیدگی سے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ بار بار مرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار ہی موت کو گلے لگا لیا جائے۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سامنے سے ایک کار کو آتے دیکھا۔ وہ بھاگ کر سڑک کے درمیان آ گیا۔ قسمت بھی اس کے ساتھ مذاق کرنے پر تلی ہوئی تھی، نہ جینے دیتی تھی نہ ہی مرنے دیتی تھی۔ کار والے نے اسے مہارت سے بچا لیا اور کچھ فاصلے پر کار روک کر اسے کھری کھری سنانے لگا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ جینا تو عذاب ہی ہے، اب مرنا بھی سزا بن گیا تھا۔ اچانک اس کے اندر سے آواز گونجی، احمق، کیوں اپنی زندگی کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ تو مرے گا ہی، لیکن تیرے ساتھ 4 زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی جو گھر پر تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ انہیں کس کے آسرے پر چھوڑے جا رہا ہے؟ سوچا ہے تو نے؟ جب تو ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتا تو وہ خود کیا کریں گے؟ چل چھوڑ دے یہ حماقت، چھوڑ دے۔ اسے اب احساس ہو گیا تھا کہ اس کی پریشانیوں کا حل اس طرح سے نہیں ہے۔ وہ تو مر جاتا، تمام دنیاوی جھنجھٹوں سے نجات حاصل کر لیتا، لیکن اس کے بیوی بچے جس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر زندہ در بدر ہو جائیں، اس کا تصور ہی لرزہ خیز تھا۔ اسے اپنے اس بزدلانہ فیصلے پر افسوس ہوا۔ وہ سوچ بچار میں الجھا ہوا عالیشان بنگلوں کی طرف نکل آیا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اپنا دکھ بھول کر ان بنگلوں کو دیکھنے لگا۔ اچانک، بالکل اچانک اس کے دماغ میں شعلہ بھڑکا۔ وہ خود بھی ششدر رہ گیا۔ چوری! مگر بھلا میں چوری کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ زیر لب خود کلامی کرنے لگا، مگر اس کے اندر شیطان جا بیٹھا جو اسے چوری جیسے قبیح فعل کی طرف اکسانے لگا۔ آخرکار وہ سنجیدہ ہو گیا۔ بہت دیکھ بھال کر وہ ایک بنگلے میں داخل ہو گیا۔ وہاں کئی ملازمین بھی تھے، مگر اس نے بہت ہوشیاری سے بہت سی قیمتی اشیاء چرا لی اور اپنے بڑے سے میلے رومال میں لپیٹ کر گٹھڑی بنا لی۔ واپسی کے لیے اس نے عقبی راستے کو ترجیح دی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے چند آدمیوں کی آوازیں سنی۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آئی، وہ کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ کہہ رہے تھے، اور امین سیٹھ، تم سناؤ، تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے کما رہے ہو تم؟ کسی آدمی کی آواز سنائی دی۔ دوسرے نے جواب دیا، کون سے کاروبار کا پوچھ رہے ہو تحریم صاحب؟ سیٹھ امین کا ہلکا سا کہا ابھرا، کوئی ایک کاروبار ہے؟ سارے کاروبار A1 چل رہے ہیں۔ A1؟ 2 نمبر کے کاروبار کرتے ہو؟ تمہارے کئی کارخانوں میں 2 نمبر کی چیزیں بنتی ہیں، پھر بھی کاروبار بہترین چل رہے ہیں۔ یہ تیسرے شخص کی حیرت زدہ آواز تھی۔ سکندر صاحب، آج کل زمانہ ہے ہی 2 نمبر کا۔ کون ایسا شریف ہے جو آج کل کے دور میں بے ایمانی نہیں کرتا، 2 نمبر کا مال بنا کر نہیں بیچتا؟ ڈھونڈنے نکلو گے تو ایک بھی شریف اور ایماندار نہیں ملے گا۔ آپ ہو کس دنیا میں؟ سب لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، پیسہ آنا چاہیے اور بس۔ اگر میں 2 نمبر کا کاروبار کرتا ہوں تو کون سا پہاڑ گر گیا بھائی؟ اور پھر سکندر صاحب، آپ بھی تو… سیٹھ امین نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سکندر صاحب نے شرمندہ ہوئے بغیر کہا کہ بھائی اب آپ نے بات کلیئر کر دی ہے تو پھر ہم کیوں چھپائیں گے؟ ہم بھی اس دنیا کے باسی ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں، ہم نے بھی اپنا پیٹ پالنا ہے، ورنہ بھوکے مریں گے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا سب کچھ سن رہا تھا اور اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ تو یہاں چوری کرنے آیا تھا، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ اس جگہ تو بڑے بڑے ڈاکو موجود ہیں، سفید پوش چور اور معزز ڈاکو۔ اس سے قبل کہ وہ حرکت میں آتا، اسے 2 ہاتھوں نے جکڑ لیا۔ اس کے بدن سے پسینہ بہہ نکلا۔ خوف و دہشت کے مارے اس کے ہاتھوں سے گٹھڑی چھوٹ گئی۔ اسے عقب سے جکڑنے والا کوئی ملازم تھا۔ ملازم نے اسے پکڑتے ہی شور مچا دیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے حلق سے ڈری سہمی آوازیں نکل رہی تھیں۔ معزز لوگ اور دوسرے ملازمین بھی وہاں آ گئے۔ صاحب جی، یہ چور ہے، میں نے جی اسے خود پکڑا ہے۔ ملازم اپنا کارنامہ سنانے لگا۔ ٹھہرو، اس کا دھیان رکھو، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ سیٹھ صاحب نے جا کر پولیس کو فون کر دیا۔ یہ کہنے لگا، جناب عالی، میں مجبور تھا۔ وہ گڑگڑاتا ہوا سیٹھ کے قدموں میں جا کر گر گیا۔ کہنے لگا، میرے بچے 2 وقت سے بھوکے ہیں، سیٹھ جی مجھے معاف کر دیں۔ دفع ہو جاؤ، ہٹ یہاں سے۔ سیٹھ صاحب نے حقارت سے اسے ٹھوکر مار دی۔
وہ روتا رہ گیا۔ پولیس آئی، نہ سلام نہ دعا، آتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دھنا دھن شروع ہو گئے۔ آخر اتنا خطرناک ڈاکو پکڑا تھا، کوئی مذاق بات تھوڑی تھی۔ ان جوانوں نے اس جگہ اس سے 10-15 ڈاکے منوا لیے۔ جب اس نے اس علاقے میں گزشتہ 3 سال سے ہونے والی تمام ڈکیتیاں اپنے ذمے لے لیں تو انسپکٹر صاحب فرمانے لگے، لو جی سیٹھ صاحب، یہ تو بڑا مشہور اور خطرناک ڈاکو نکلا۔ انسپکٹر نے مونچھوں کو نوکیلیں دیتے ہوئے کہا، آپ نے دیکھا اس ڈکیت نے کتنی لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، آج تک قانون کو دھوکہ دیتا رہا۔ سیٹھ صاحب نے ہونٹ سکڑ لیے، اسے اتنے سال کی سزا دو کہ جب یہ باہر آئے تو اپنا ماضی بھول جائے۔ سال؟ انسپکٹر ہنسا، وہ تو سیٹھ جی، یہ ابھی تھانے جا کر 15 منٹ میں اپنا ماضی بھول جائے گا اور آپ سال کی بات کر رہے ہیں۔ ہم بڑے معروف لوگ ہیں جی، اتنا وقت نہیں ہمارے پاس کہ ہم سال بھر اس میں سر کھپائیں۔ اچانک وہ جوش سے پھٹ پڑا، بہت دیر سے سن کر ضبط کر رکھا تھا۔ انسپکٹر صاحب جی، پکڑنا ہے تو پہلے ان سیٹھوں کو پکڑو، یہ تو سب سے بڑے ڈکیت ہیں، یہ تو ہزاروں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، میں نے خود سنی ہیں جی ان کی باتیں، یہ سب 2 نمبر کا کاروبار کرتے ہیں، شریف بن کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، تم ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ کیا ان لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں بنا ہے؟ قانون صرف کمزور اور غریبوں کے لیے ہے۔ وہ چلانے لگا۔ انسپکٹر نے تیش میں آ کر کئی لاتیں اور اس کے پہلو میں جڑ دیں۔ بکواس بند کر، خبیث کے پتر، شرفا پر الزام لگاتا ہے، ہیں؟ تو چل ذرا تھانے، پھر دیکھ ذرا اپنا حشر۔ پولیس والے اس خطرناک ڈاکو کو بالوں سے پکڑ کر لے گئے۔ ڈاکو کی باتیں سن کر معزز سیٹھوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، وہ بکھلا گئے تھے، مگر جب پولیس اسے لے گئی تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پولیس نے ڈاکو کی باتوں پر کان نہیں دھرے تو صرف 2-4 ہاتھ دھرے۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے چھوٹی سی چوری کی تھی، وہ سیٹھ امین اور سیٹھ تحریم کی طرح بڑا لٹیرا نہیں تھا۔ دوستو، یہ کہانی تھی ایک بھوکے آدمی کی، مجبور آدمی کی۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا جبکہ اس کے گھر میں بچے بھوکے مر رہے تھے؟ امید ہے کہ یہ ویڈیو آنکھیں کھولنے کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی اور لوٹ مار کرنے والوں کے لیے بھی۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔